الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ خدائے رحمان عز و جل کی کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا ہی کہنے ہیں، اس کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں بھری ہے، اور رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے، لیکن اس کی وہ نیکیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دیتا ہے؟ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینے میں کسی نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کرا دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری جہنم سے آزادی ہیں، اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف یعنی کام کم لے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھیں اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی
اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے کہ رمضان ایک بھٹی ہے کہ جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق لاتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے، لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، کچھ ایسی بہنیں ہیں، کچھ ایسے بھائی ہیں جو کہ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، ہر گھڑی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں، اور ماہ رمضان المبارک میں ہم جو کچھ بھی مانگیں اللہ پاک ہماری ہر حاجت کو پورا کر دے۔ تو ان کے لیے روحانی وظائف چینل آپ ایسا ایک عمل لایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش بن مانگے ہی پوری ہو جائے گی۔ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ پاک نے ان کی بہت سی جائز خواہشات کو پورا کیا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، آسان سا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کی کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ عمل بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کی پریشانی ہے اور مشکل کا حل کرنے کے لیے ایسا وظیفہ ہے جو آپ نے ماہ رمضان المبارک کی دو روز کو کرنا ہے، یعنی جب دوسرا روزہ آئے تو آپ اس عمل کو عصر سے لے کے مغرب تک کر سکتے ہیں، یعنی عصر سے لے کے مغرب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تسبیح کو ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ بس اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور افطاری کے وقت آپ نے 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہوگی، جو بھی جائز حاجت ہوگی، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو ضرور پوری ہوگی۔ تو عصر سے لے کے مغرب تک حسبی اللہ کو 300 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد افطاری کے وقت آپ نے 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو فوراً پورا فرما دے گا۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔